قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ ہم ان اوقات میں جو اس امام بارگاہ میں ہم کو میسر ہے سورہ کوثر کے متعلق کچھ گفتگو کریں. سب سے پہلے یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن مجید جس طرح سے کہ نازل ہوا خود ختمی مرتبت کے حکم سے اس کی ترتیب حسب نزول نہیں رہی. خود سرکار رسالت کے حکم سے اس کی ترتیب وہی رہی جو آج ہے. اس لیے ملت اسلامیہ کا یقین اور ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ قرآن کو جمع کرنا خود ذات واجب کا کام تھا اور اس کو جمع کیا بے حکم خدا ختمی مرتبت نے. اس لیے اس کی جامعیت کا صحرا بھی رسول ہی کے سر ہے. کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا. تو جو سورے نازل ہوئے ان سوروں کو اگر جمع کیا جائے تو 15واں سورہ ہے سورہ کوثر. شان نزول کہتے ہیں یعنی بہت پہلے نازل ہونے والے سوروں میں ہے سورہ کوثر. اور آج ترتیب کے اعتبار سے وہ 108واں سورہ ہے. یعنی یہی مرضی رسول تھی کہ وہ اس مقام پر رہے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی کہ کیوں طویل سورے پہلے آئے اور چھوٹے سوروں کو کیوں بعد میں ڈال دیا. پھر کسی مناسب موقع پر اس پر گفتگو ہوگی. نزول کے اعتبار سے ہر دماغ میں جو چند باتیں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ علق ہے. اقرا یہ پہلی وحی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. بچوں کو جب پہلی مرتبہ قرآن پڑھاتے ہیں تو یہی سورہ پڑھاتے ہیں. دوسرا سورہ شان نزول کے اعتبار سے سورہ نون و قلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. تیسرا سورہ شان نزول کے اعتبار سے مزمل ہے. چوتھا سورہ مدثر ہے. پانچواں سورہ سورہ حمد ہے. یعنی آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ نزول کے اعتبار سے 5ویں منزل پر نازل ہوا تھا. سورہ حمد 5.
چھٹا سورہ سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب۔ ساتواں سورہ سورہ تکویر ہے۔ آٹھواں سورہ سورۃ الاعلی ہے۔ نواں سورہ سورہ واللیل ہے۔ 10واں سورہ نزول کے اعتبار سے والفجر ہے۔ 11واں سورہ والضحیٰ ہے۔ 12واں سورہ علم نشرہ ہے اور 13واں سورہ والعصر ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ 14واں سورہ والعادیات ضبحا ہے۔ 15واں سورہ سورہ کوثر۔ یہ اس لیے دماغوں میں رہنا ہے کہ یہ پہلی جو وحی آئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 سورے پہلے جو آئے ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تو پتہ چلے گا سب میں اتنی شدت پہلے سورے سے لے کر کیسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک تنہا انسان ہے کہ سارے عالم کفر کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے۔ کوئی نرم باتیں نہیں ہے اس میں صلح کی گفتگو نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے، بت پرستوں سے کوئی صلح و عاجزی کا پیغام نہیں ہے۔ تم جہنم میں جاؤ گے، تمہاری ناکوں پر داغ دیے جائیں گے، تمہاری پیشانی کو گھسیٹا جائے گا، تم بے اصل ہو، تمہارا کوئی نسب نہیں ہے، تم ملحد ہو، تم کافر ہو۔ ہر سورے میں کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک ایسی سخت ترین آیت موجود ہے کہ کفار پریشان ہے کہ اکیلا انسان کتنا شجاع واقع ہوا ہے کہ سارے عرب کے قبائل متحد ہیں اور یہ اکیلا ایک طرف سے آواز دے رہا ہے۔ اس لیے علی کی نگاہ میں محمد سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں ہے۔ یعنی امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ کس کو شجاع پایا تو ان کا سوا محمد ابن عبداللہ کہ میں نے کسی کو شجاع نہیں، یعنی اکیلے کھڑے ہوئے۔ دوسری وہی یعنی سورہ اقرا کو پڑھیے تنہائی میں، کیونکہ تلاوت کا کلام پاک کا بڑا ثواب ہے، مگر جیسے کہ میں نے اب یہ نزول کی کیفیت بیان کی، اگر اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے تو ایک تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس غیظ و غضب کے عالم میں قرآن آیا، کس غیظ و غضب کے عالم میں قرآن پہلے سورے سے۔ اور دوسرا سورہ جب آیا تو بڑی شدت کے ساتھ ودو لو تدہنوا یدہنون، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2 قدم آپ آگے بڑھیں تو وہ بھی 2 قدم آگے بڑھ کے کمپرومائز کر لیں۔ بس لا تطع کل حلاف مہین، خبردار ہر جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، حماز مشاء بنمیم، کسی چغلی کھانے والے کا ساتھ نہ دینا، کسی بخیل کا ساتھ نہ دینا، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والے کا ساتھ نہ دینا، گنہگار کا ساتھ نہ دینا، اتل بعد ذلک زنیم، خبردار کسی ایسے کافر کا ساتھ نہ دینا جس کا نسب صحیح نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ ابتدائی آیتیں، تو اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک بات دیگرے جب آیتیں آئی ہیں تو مدنی سوروں میں پھر بھی پیغمبر اسلام نے جو وحی کو دہرایا ہے اور جو وحی کو ہم تک پہنچایا ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام لیے بغیر اشارتاً کنایتاً کسی کو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ مدنی سورے، مکی سورہ کا تو یہ حال ہے کہ جیسے کھچی ہوئی تلوار ہے، کھچی جس کو جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ ابو لہب، سورہ کا سورہ ابو لہب کی تعریف میں، پھر اس کی بیوی کی تعریف میں، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کی جمع کرنے والی۔ تو عجیب کیفیات ہیں مکی سوروں میں۔ انہی سوروں میں اتفاقاً ابتدائی سوروں میں 3 سورے ایسے ہیں کہ جس میں بھرپور تعریف کی گئی ہے ختمی مرتبت کی۔
یعنی مکی صورتوں، یعنی ابھی مکی زندگی کا پوری طرح سے آغاز نہیں ہوا، ابھی مدنی زندگی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی پیغمبر کی سیرت پوری سامنے نہیں آئی، ابھی لوگوں نے رسول کو پہچانا نہیں کہ ایک مرتبہ قصیدے شروع ہوئے ختمی مرتبہ کے، یعنی زبان وحی سے ابتدائی وہی 15واں سورہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر یہ سورہ آیا ہے نبوت کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر صاحب کشاف نے، بیضاوی نے اور تمام مسلم مفسرین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایک کوثر کے مخصوص معنی ہے کہ وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور ایک عام معنی ہے کہ خیر کثیر، بہت خیر، دنیا کا بھی خیر، آخرت کا بھی خیر۔ یہ خیر کثیر ایک جگہ ہوتا ہے تو کوثر ہو جاتا ہے۔ اب وہ باقیات الصالحات کی صورت میں ہو، اچھی اولاد، اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال، اچھی جگہ صرف کی ہوئی زندگی، اچھے انفاس، خیر کثیر، یعنی یہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا، ہم نے تجھ کو عطا کیا۔ تو اس منزل پر قبل اس کے کہ ہم تفسیر کا کام شروع کریں، ایک بات آپ کو پھر بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں 6236 آیتیں، 6236 آیتیں، کل قرآن میں 114 سوریں، 6236 آیتیں۔ اس میں میں نے کبھی عرض کیا ہے کہ جیسے لفظ علم ہے، لفظ علم، عین لام میم، لفظ علم 687 مقام پہ آیا ہے، 687۔ ایک لفظ علم قرآن میں 687 مقام پر ہے۔ بلاغت قرآن ہے، جتنا جس لفظ سے کام لینا ہو، مگر معجزہ سورہ کوثر کا یہ ہے کہ اس میں 5 لفظ ہیں۔ اعطیناکا، ہم نے تجھ کو عطا کیا، عین تو علی، عطا سب کو معلوم ہے نا، یہ آپ کی عطا ہے۔ اعطیناکا، ہم نے تجھ کو عطا کیا، اعطیناکا ایک لفظ، کوثر ایک لفظ، ونہر تیسرا لفظ، شانیہ کا چوتھا لفظ، ابتر 5واں لفظ۔ معنی کیا ہے؟ ابتر کے معنی ہے دم بریدہ، بے عقب، جس کا سلسلہ باقی نہ رہے، جس کا نشان نہ رہے، جو کوئی اثر نہ چھوڑے، ابتر۔ شانیہ کا تیرا دشمن، ونہر قربانی کر، کوثر خیر کثیر، اعطیناک کا 3 آیتوں کا سورہ، اس میں 5 لفظ۔ حیرت یہ ہے کہ ان 5 لفظوں میں سے ایک لفظ پھر کبھی قرآن میں نہیں آیا۔ یہ معجزہ۔ ان 5 لفظوں میں سے پھر کسی لفظ کی قرآن میں تکرار نہیں ہوئی۔ آتینا کا پھر نہیں کہا، کوثر کا نام نہیں لیا، وہ جواد ہے عطا کرنے والا، ایک مرتبہ دیتا ہے تو بار بار تذکرہ نہیں کرتا۔ ہم نے تجھ کو کوثر دیا۔ اب اس انداز سے قرآن کو پڑھیے، کہیں سے اٹھائیے لفظ کوثر ایک مرتبہ اور پورے قرآن میں بتا دیجیے۔ پھر کوثر کو استعمال ہی نہیں کیا، پورے قرآن میں کوثر کا لفظ ہے ہی نہیں سوائے سورہ۔ عطا کا ذکر پیغمبر کے ساتھ، اعطینا کا پورے قرآن میں نہیں۔ تجھ کو عطا کیا ہے نہیں، بس ایک مرتبہ کہہ دیا اور پھر قابل
کا تذکرہ کہ کوثر دیا ہے، پھر دوہرایا کوثر دیا ہے، پھر دوہرایا کوثر دیا، نہیں، اس لیے کہ جس کو دیا ہے وہ اتنا بلند شان والا ہے، لینے والا بندہ بھی اتنی بلند شان والا ہے کہ اس کی شان کا لحاظ خالق کو ہے، کہ ایسے بندے کو دے کے پھر تذکرہ کیا کرے۔ دیکھیں اس طرح سے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور اپنے سارے بھائیوں کو اسی طرح سے پڑھنے کی ہم تلقین بھی کرتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا کوثر، عطا کا تذکرہ نہیں، قربانی طلب کی ہے پیغمبر سے کہ چونکہ خیر کثیر دونوں جہان کا ملا، اس لیے نماز پڑھو، دعا کرو، قربانی دو، وانحر۔ پھر تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے یہ ایک تجویز بھی پیش کی تھی کہ اب ہم کوثر دیں تو تم قربانی دو، وہ بھی تذکرہ نہیں۔ جب کوثر کا تذکرہ نہیں آیا تو وانحر بھی نہیں۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن تم بریدہ ہے، تو دوبارہ تفصیل کی ضرورت نہیں، حجت کی ضرورت نہیں، ایک ہی آیت قیامت تک کے لیے حجت کہ تیرا دشمن تم بریدہ ہے۔ نہ اس کی ضرورت ہے دہرانے کی کہ دوبارہ دہرائیں تو کوئی مدھم آواز میں دہرائیں، کوئی دوسرے ٹون میں دہرائیں، کوئی ایسا راستہ نکلے کہ تعویل کرنے والے یہ کہیں کہ یہاں کچھ نرمی ہو گئی تھی کلام میں۔ میں نے عرض کیا نا کہ پہلی صورتوں میں شدت ہے، نزول میں جو پہلی صورتیں آئی ہیں ان میں ذرا سختی ہے، تیزی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سلو نہیں ہے، صاف صاف بات ہے۔ تم کو کوثر دیا، تم قربانی دو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ جو تمہاری دشمنی کا اعلان کرے وہ بے عقب ہے، عین قاف بے۔ عقب کے معنی یا نسل کے ہوتے ہیں جو بعد میں آئے، یا کوئی انسان ایسی چیزیں چھوڑ جائے جس سے انسان یاد آئے، اس کو کہتے ہیں بے اثر۔ اولاد نہ چھوڑے بے عقب، کوئی ایسی بات نہ چھوڑے کہ جس سے انسان کا ذکر ہو سکے تو بے اثر، جس کا نہ اثر ہو نہ عقب ہو وہ ابتر۔ تیرا دشمن ابتر ہے تو اس میں شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ کتنی دشمنی میں ابتر ہوگا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ ذرا سی دشمنی کرے، تھوڑی دیر کے لیے کرے، تھوڑے دن کے لیے دشمن رہے، ہمیشہ کے لیے رہے، کوئی شرط نہیں لگائی، بس ایک حکم دیا دشمن ہے اگر تیرا تو ابتر ہے۔ اب چھوٹا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، اس کے بحث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ دشمن قلیل ہے کہ کثیر ہے، نہیں، ابتر۔ جہاں دشمنی آئی وہ ابتر، ان شانیہ کا وہ ابتر۔ تو اب آپ یاد کیا کیا رکھیں گے میری تقریر کے ابتدائی اجزاء میں کہ 15واں سورہ ہے شان نزول کے اعتبار سے سورہ کوثر، اور یاد رکھنے کے اعتبار سے 10واں سورہ ہے سورہ فجر، 5واں سورہ ہے سورہ ہم، پہلا سورہ ہے سورہ اقرا، درمیان کے سورے اگر یاد بھی نہ رہے۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ ابتدائی صورتوں میں شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ کسی مکی سورے میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، کسی مکی سورے میں 114 سورے ہیں، 114 سورے ہیں، جس میں سے مفکرین کا یہ خیال ہے کہ کم سے کم 25 مدنی ہے یا زیادہ سے زیادہ 26 مدنی ہوں گے، 24 باقی سب کے سب مکی ہیں 114 میں، مگر کسی مکی سورے میں یا ایھا الذین آمنو نہیں۔ شدت دیکھ رہے ہیں آپ، کسی مکی سورے میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ ہمارا معاصر یہ احمدی کمنٹیٹر، احمدی مفسر قرآن کا
محمد علی، مولانا محمد علی نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اس نے کہا کہ سورہ حج میں تو ہے، مگر خود اس نے اپنے قرآن کو دیکھنے کا خیال نہیں کیا، اور سورہ حج بھی مکی ہے. سورہ حج بھی مکی ہے اس اعتبار سے کہ وہ حصہ اس کا مکی ہے کہ جہاں تک صاحبان ایمان کا تذکرہ نہیں ہے. مگر یہ آیت جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کو سارے علماء نے لکھ دیا کہ یہ مدنی آیت ہے. صرف ایک مقام پر اس نے ٹریس کیا اور کہا کہ سورہ حج میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کو بھی علماء نے کہا کہ سورہ مکی ہے، آیت مدنی. اچھا، یہ بحث کیوں چھڑ رہی ہے؟ یہ بحث اس لیے چھڑ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا رعایت ہے، مراعات ہے، ایک دعوت ہے، اچھے الفاظ سے یاد کرنا ہے. یعنی بروں کو بھی یاد کر رہے ہیں تو اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے. یہ مدنی رنگ ہے، یہ مدنی رنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے صاحبان ایمان رسول کے گھر میں بے اجازت نہ جاؤ. یعنی گفتگو مراعات کے ساتھ ہے، حالانکہ مقصد عظیم ہے کہ رسول کے گھر میں جا رہے ہو، گھس رہے ہو بے اجازت، مگر اے صاحبان ایمان ایسا مت کرو. اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو جاؤ تو تم اللہ کو مت ڈراؤ. اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو خدا اور رسول کو توڑ سکتی ہے، خدا اور رسول اس قوم کو توڑ سکتا ہے. یہ رنگ ہے مدنی صورتوں کا، جس میں کچھ رعایتیں ہیں، کچھ اشارے ہیں، کچھ کنائے ہیں. جگہ جگہ مدنی صورتوں میں شیطان کا تذکرہ ہے. مکی صورتوں میں اگرچہ شیطان کا نام آیا ہے، آخری صورتوں میں، ابتدائی صورتوں میں نہیں ہے. ابتدائی صورتوں میں قطعاً نہیں ہے. میں نے خالق دین احوال میں کہا ہے وہ اس طرح سے مکی صورتوں میں جہاں آیا ہے آخر میں، وہاں باضابطہ طور پہ کہ عاد و سمود کو شیطان نے بہکا دیا، سمود کی قوم کو شیطان نے بہکا دیا، نوح کی قوم کو شیطان نے بہکا دیا، اس طرح سے. مگر مدنی صورتوں میں جب شیطان کا تذکرہ آیا تو وہاں صورت ہی بدلی ہوئی ہے. وہاں صورت یہ بدلی ہوئی ہے کہ جو خدا کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس کے واسطے خود ایک شیطان وہیں بنا دیتے ہیں. اس کا شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت میں اپنے شیطان کو لے کے آئے گا اور یہ کہتا ہوا آئے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش مجھ میں اور تجھ میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا. یہ اس طرح سے ساتھ لیے ہوئے، یہ اس طرح سے میرا پیچھا کیے ہوئے قیامت تک تو آ گیا، یقیناً میری رسوائی کا باعث ہوا. تو اب مدنی سوروں میں یہ بتلایا گیا کہ فقط شیطان جن کے نہیں ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے بھی شیطان لپٹے ہوئے ہیں. یعنی یہاں اشارات زیادہ ہے مدنی صورتوں میں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو گفتگو سے، دل جوئی. مدنی صورت، مکی صورتوں میں دل جوئی نہیں ہے، صاف صاف بات، صاف صاف باتیں. تو ان صاف باتوں میں سے ایک بات یہ ہے تیرا دشمن ابتر ہے، تجھے ہم نے کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا. میں چاہتا ہوں کہ باتیں بہت سی ہو جائیں تو یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اب ہم اس کو